بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام جائزہ میں، اور آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ اپنے کو اینالسٹس کے ساتھ آج اس پروگرام میں حاضر ہے. ناظرین، جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ہر گھر میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ لیجنڈ، ورلڈ کپ جتانے والے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، جنہوں نے سیاست میں بھی دلچسپی لے رکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک دھرنا دیا. یہ دھرنا نیٹو کی سپلائی لائن کو روکنے کے لیے دیا گیا. محترم عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے کے نتیجے میں ایک فورسفل میسج وہ ایلائیڈ فورسز کو، نیٹو فورسز کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے یہ سارے ڈرون اٹیکس اور سارے کے سارے معاملات ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پیغام اگر فورسفل ہو تو یقیناً ایوانوں کو ہلا سکتا ہے. پیغام اگر ویک ہو تو وہ اپنے میسج کو کوریڈورز آف پاور میں یا جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں درست نہیں پہنچ پائے گا. کراچی کے اندر جو دھرنا دیا گیا، اس دھرنے میں کیا اس نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جس کے لیے یہ دھرنا دیا گیا؟ کیا کراچی کی عوام نے پرجوش طریقے سے اس کے اندر حصہ لیا یا نہیں لیا؟ ناظرین، ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر موجود انڈر کرنٹس، پاکستان کی عوام، پاکستان کی پبلک اوپینین ڈرون اٹیکس کے فیور میں ہے یا نہیں ہے. یقیناً اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیس، پاکستانی عوام ڈرون اٹیکس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. پھر کراچی شہر کی آبادی 1,50,00,000، 1,60,00,000، اور دھرنے کے اندر ریپرزنٹیشن اس وقت کی اطلاعات کے مطابق 2-2.5 ہزار. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ٹرو ریپرزنٹیشن یا ڈپکشن ہے جو پاکستانی انڈر کرنٹس ہیں؟ نہیں، یقیناً یہ ٹرو ڈپکشن نہیں ہے پکچر کی. تو پھر وہ کون سا فلا ہے کہ دھرنا دیا گیا، عوام ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے اور عوام اس دھرنے میں شریک نہیں ہوئی؟ مسنگ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ ہم اسے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہماری یوتھ، جو لڑکا آئی بی اے سے ایم بی اے کرتا ہے، لاہور سے ایم بی بی ایس کرتا ہے، پشاور سے بیچلرز آف انجینئرنگ کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس کو برطانیہ کا ویزا مل جائے، اسٹوڈنٹ ویزا، امریکہ کا اسٹوڈنٹ ویزا مل جائے، اور وہ پاکستان سے باہر جا کر ایک اچھی لائف کی ابتدا کر سکتے ہیں. کیوں اس کی نظریں یہاں نہیں ہیں؟ یہ کون سا مسنگ ایلیمنٹ ہے؟ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے سیاستدان اپنی سیکیورٹی پاکستان کے جغرافیائی حدود کے اندر محسوس نہیں کرتے ہیں، اور ان کی پارٹیاں ان کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں یہ بہتر ہے کہ وہ پاکستان سے باہر رہیں. تو جب ہمارے لیڈرز اپنے رہنماؤں کو باہر رہنے کا مشورہ دے سکتے ہیں تو وہ بچے جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ان کی سیکیورٹی کون دے گا؟ مسنگ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آج چینی، آٹا، دال جو مہنگائی ہے یہ آج سے 3 سال پہلے نہیں تھی. 3 سال پہلے جو تھی وہ 5 سال پہلے نہیں تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا تھا اس وقت ڈالر اور روپی کا پیرٹی 9 روپے کا $1 تھا، اور غالباً 5 روپے کا $1 بھی تھا. اور آج
85 روپیز کا $1 ہے. یہ وائڈ ڈفرنس ایکسچینج ریٹ کے اندر کس بات کا انڈیکیٹر ہے؟ فائنینشیل ڈی اسٹیبلٹی جو پاکستان کی ہے وہ کیوں ہے؟ اس کے اندر مسنگ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ چنانچہ آج کی ڈسکشن کے اندر ہم ان مسنگ ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے جو پاکستان کے سوشل ماحول پہ امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں اور اس کے دور رس نتائج پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی ڈیفنس پالیسی پہ ہو رہی ہے. اور جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ ان پاکستان ٹوڈے دی مسفٹس آر دی فٹس. وہ جسے اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، وزیر نہیں بننا چاہیے، وہ پاکستان کا وزیر ہے، اور جو فٹ ہے وہ مس فٹ بنا ہوا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. ایسا کیوں؟ یہ کون سا سسٹم ہے جس کو ہم پاکستان میں رن کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان جو پارٹیوں کو لے کر چلتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے چھوٹے قد کے لیڈرز پیدا ہوں تاکہ ان کے قد کو کوئی تھریٹ نہ ہو؟ یا ہمارے سیاستدان اپنی فیملی ڈائنسٹی کو لے کر چلتے ہیں کہ ان کی فیملی سراؤنڈ کر کے انہیں رکھے تاکہ کوئی نیا تھریٹ نہ آ سکے اور کیپبل لیڈرشپ پاکستان میں ڈیولپ نہ ہو سکے؟ سب سے پہلے تو میں یہ ڈسکس کروں گا اپنے کو اینالسٹ کے ساتھ کہ پولیٹیشین کہتے کسے ہیں، لیڈر کہتے کسے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے عمران خان کے دھرنے پہ اور پھر باقی سوالات کا جواب ہم آپ کو دیں گے، اور ہم یہ بھی دیں گے کہ پاکستان یقیناً ہوپلیس صورتحال سے نہیں گزر رہا ہے. دیر از اے روم فار امپروومنٹ. پاکستان ول امپروو، پاکستان ول سکسیڈ. وی ول ہیو a glorious Pakistan if we have a road map for Pakistan even today. What are the resources for Pakistan? کون کون سی ریسورسز ہیں ہماری جس کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے؟ We will discuss that as well. چنانچہ میں اب ڈسکشن کا کچھ حصہ انگلش میں بھی کنٹینیو کروں گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ہمارے ایک کو اینالسٹ پروفیسر ڈاکٹر پیٹر بیلی ہیں جو رائل کالج کے ریجنل ہیڈ ہیں یہاں، اور بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر پروفیسر آف گائنیکالوجی ہیں. وہ اردو سمجھتے ہیں، 8-10 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان سے بڑی ہمدردی ہے ان کو، لیکن وہ اردو میں ایکسپریس نہیں کر سکیں گے. ہمارے دوسرے اینالسٹ اس وقت یہاں پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ظفر صاحب ہیں. آپ بھی اپنا تجزیہ دیں گے جس طرح گزشتہ ہفتے میں دیتے رہے اور ہفتوں میں دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور کو اینالسٹ ہیں، میجر ریٹائرڈ مشہور فاروقی صاحب. and I welcome you to the program. And I welcome all of you as co-analysts here. My first question, Peter, to you: how would you define a politician and what qualities should be there for a politician to be a leader and lead the nation? Well, politics. I know you were talking to me about Tony Blair Yes. just before coming to the program, Well, and that was one of the very good examples, but let's talk on the practical Well, aspect. How would you do? politics, Tony Blair quoted Bismarck that politics is the art of the possible. But if you go back to the Greeks who started politics, politics was civil administration in the interests of the polis or the people. What we are seeing here and in many other places, but obvious here, is manipulation of the people. I see nowhere the interests of the people being served, and it's been a very disappointing. What qualities do you think a political leader should have to run a nation? And what is lacking in the political leadership of Pakistan that we see so many flaws in here? Well, he must not be sectarian. He must act in the interests of Pakistan, which need to be defined. That's very clear. Until we do that, we're going to have chaos. How would you define politics and political leadership? آپ اردو میں بولنا چاہیں بالکل. If I may say so, Yes. I may be allowed to quote from Allama Iqbal. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. Politicians, they aspire for the leadership of the community. They have to have nigah, they have to have a vision. Buland. Yes, that's what I wanted to hear from you, that a politician should have a vision.
And what vision do you see in the contemporary politicians of Pakistan? Unfortunately, Major Farooqi Saab, what vision do you see? ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں بلانے کا اور اظہار خیال کے لیے. میرے خیال سے سیاست ایک عبادت ہے. اس کی مثال اس طرح سے واضح ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاست کو آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کیے. ان کے ساتھیوں کو دیکھیں, آپ سردار عبدالرب نشتر دیکھیں, لیاقت علی خان دیکھیں, مولوی تمیز الدین دیکھیں, فرید الدین دیکھیں, مولوی فرید الدین. اتنی لائن ہے ہمارے پاس, بڑے سنسیئر اور بڑے زبردست پولیٹیشنز جن کے دل میں ملک کا دکھ تھا, درد تھا, جو ملک کے لیے کام کرتے تھے, جو ملک کی فلاح کے لیے سوچتے تھے, رات کو سوتے ہوئے سوچتے تھے, صبح اٹھتے ہوئے سوچتے تھے اس ملک کے لیے. سیاست بزنس کا نام نہیں ہے, سیاست اپنے اثاثے بڑھانے کا نام نہیں ہے, سیاست سے اپنی فیکٹریوں کی تعداد بڑھانے کا نام نہیں ہے, سیاست سے لاکھوں پتی بن کر آ کر کروڑ پتی بننے کا نام نہیں ہے. سیاست نام ہے ڈیلیور کرنے کا, سیاست نام ہے لوگوں کے کام آنے کا, ملک کی خدمت کرنے کا. یہ جذبہ ہو اس ملک میں کیا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. فاروقی صاحب آپ یہ بتائیے, بلکہ آپ میجر ظفر صاحب یہ بتائیے, بڑی اچھی بات کہی ہے ابھی میجر فاروقی صاحب نے, اور آپ نے اس سے پہلے ویژن کی بات کی. یہ بتائیے کہ میں نے اس سے پہلے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی کہ جب میں امریکہ جا رہا تھا تو ڈالر 5 روپے کا تھا, اور آج جب میں امریکہ سے واپس آیا ہوں تو ڈالر 85 روپے کا ہے. یہ کیا لیڈرشپ کی ویژن تھی جو یہ فائنینشیل پرابلمز ہماری کھڑی ہوئی 60 سال کے اندر پاکستان کو یہاں پہ کھڑا ہونا تھا, یا 60 سال کے اندر مہاتیر محمد کا پاکستان بننا تھا؟ کیا فرق ہے لیڈرشپ میں؟ مہاتیر محمد کو آپ لیڈر کہیں گے یا اسے لیڈرشپ کہیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا؟ جواب تو صاف آپ نے دے دیا ہے, اور ہم بہت اچھے جا رہے تھے. ان دی 60s وی ور این ایگزامپل آف اے ڈیولپنگ کنٹری. میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کروں گا ناظرین. 2-4 سال پہلے میں ایمریٹس ایئر لائنز کی فلائٹ سے, نان اسٹاپ فلائٹ سے امریکہ سے دبئی پہنچا. دبئی سے میری فلائٹ کراچی تھی اور آگے فلائٹ کو کوالالمپور جانا تھا. میرے برابر میں یو اے ای کا ایئر فورس کا ایک جنرل بیٹھا ہوا تھا اور ہماری گپ شپ ہو رہی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ واٹ اے ڈفرنس ڈاکٹر مشتبہ, Karachi used to be hub for all international travels when I was a student at the Air Force Academy, when I used to come to Pakistan. If I had to fly to Europe, if I had to fly to America, I had to go through Pakistan coming from Dubai. And what a change. Now you guys come to Dubai to take your flights overseas. Is that called a vision, Peter, of leadership? No, quite clearly it isn't. You see, the sort of vision is easy in general, but difficult in particular. And in general, it has to be inclusive, not exclusive. There are 9 different visions of Pakistan that I've worked out, all of them aimed at excluding everybody else. And that is not a good direction. What do you think, Major Farooqi Saab, is that a vision? What the general from the Air Force in the UAE told me, that we used to come here, now you used to come there. Is that a real vision of a political leader? Would they be called political leaders who have done that with Pakistan? Actually, this is the failure on the part of our politicians. Plus our Do you really call these contemporary so-called politicians as politicians? Let me ask you this question. My first thing is that they are not politicians. They are rather businessmen. They come in the politics just to promote their business. They don't have anything for their country in their heart. This is what people They live in big villas. They travel in Land Cruisers with 5 more Land Cruisers.
And then they talk of the poor man. India, how big is India as compared to Pakistan? 7 times. 7 times. And how many ministers do we have in the cabinet? About 96 ministers. 90. And how many ministers do India has? Less than 30 or 30, somewhere in the vicinity. 35.